تو اس کا مطلب کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ پہلے سے ہی ان کے باہر کی لوگوں سے رابطے تھے. اچھا، اس میں پھر مزیدار چیز یہ ہے کہ وہ یہ پاکستان کی قیادت یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے، وہ صرف عمران خان کے لیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں، اور ایک بہانہ مارتے ہیں کہ ہمیں کیوں غصہ پاکستان پہ، لیکن کہتے ہیں کہ وہ غصہ تب بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو اگر عمران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے. یعنی اگر عمران خان چلا جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر یہ عمران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں، جو پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بھی دوسرا ملک یہ اس طرح، اور یہ ریکارڈڈ ہے، یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نہیں کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کئی میڈیا کے لوگ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ ایسا نہیں تو فلانا نہیں تو وہ پتہ نہیں، یہ نہیں، یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو، ہمارے ریپرزینٹیٹو امبیسڈر کو نوٹس لے رہے تھے لوگ، جس میں یہ کہا گیا، اور یہ کہا بیسکلی یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان رہتا ہے وزیر اعظم تو ہم آپ کے ساتھ ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میرا سب سے اپنی قوم سے آج یہ سوال ہے کہ کیا یہ ہماری حیثیت ہے، 22 کروڑ کی ہم قوم ہیں، کہ ہمیں ایک کوئی باہر کا ملک، اور کوئی وجہ بھی نہیں بتا رہا، کوئی اس میں کوئی وجہ نہیں، بس یہ کوئی ایک چیز بتا دی کہ جی وہ عمران خان نے اکیلا کو فیصلہ کیا روس جانے کا، حالانکہ جب رشیا جانے کا فیصلہ تھا اس کے اندر ہماری ساری فارن آفس کی پوری مشاورت تھی، ہماری ساری عسکری قیادت کی مشاورت پوری تھی. میں نے بلکہ فورن سیکرٹریز کو اسی کمرے میں بلایا جو پرانے ریٹائرڈ تھے، ان سے ہم مشاورت کر کے گئے. لیکن اس کے اندر لکھا ہوا کہ نہیں، صرف وہ ہمارا ایمبیسڈر ان کو بتا رہا ہے کہ نہیں یہ مشاورت سے، اس نے کہا نہیں یہ صرف عمران خان کی وجہ سے گیا. اور پھر انہوں نے یہ جو باقی لکھا کہ اگر جب تک وہ ہے تو ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے. اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب جائے گا تو جو باقی جو آئیں گے واپس، جو دوسرے عمران خان کی جگہ آئیں گے، ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں اصل اپنی قوم کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں. میرا یہ جو آج آپ سے بات چیت کرنے کا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ کوئی باہر سے ایک ملک چلے یہ کہہ دے کہ ہاں جی ہمیں نہیں پسند آپ کی فورن پالیسی، پتہ نہیں کوئی وجہ کیا بتا رہا ہے کہ جی آپ روس چلے گئے. وہ تو اور یورپین لیڈرز بھی روس چلے گئے تھے، لیکن خاص پاکستان کو کہ آپ کیوں چلے گئے ہیں، جس طرح کہ ہم کوئی ان کے نوکر ہیں. لیکن جو اس میں سب سے ڈسٹربنگ چیز کیا ہے کہ ان کے رابطے ان لوگوں سے ہیں جن کے ذریعے یہ ساری سازش ہوئی ہے، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ 3 اسٹوجز. اسٹوجز کا مطلب ہوتا ہے جو کہ بڑے وفادار غلام ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. اب یہ ذرا سن لیں کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں. یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ عمران خان جائے، لیکن اگر یہ آ جائیں واپس، یہ جو ابھی جنہوں نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے، تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپنے ملک کے اندر اجازت دیں گے کسی کو قیادت میں آنے کے لیے جن کے اوپر نیب کے کیسز ہوں، جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ان کی عدالتوں میں ہوں، وہ جو کہ ایک مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا پاکستان کی عدالت نے، جو کہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا ہے؟ کیا وہ ان لوگوں کو جن کے اوپر باہر ان کے ملکوں میں، باہر کے ملک مضمون لکھے ہوئے ان کی چوری کے اوپر، کرپشن پہ، بی بی سی کی 2 ڈاکیومنٹریز آئی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر، کیا اپنے ملک میں اس طرح کے لوگوں کو ایک قیادت پہ آنے دیں گے؟ اور اگر اپنے ملک میں اتنی سی جھوٹ بولنے پہ یہ نکال دیتے ہیں ایک پرائم منسٹر کو، ہیرلڈ میک ملن تھا، جھوٹ بولنے میں اس کو نکال دیا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ
اتنا اپنے لوگوں کا ان کا جو اخلاقی معیار ہے وہ اس سطح پہ ہے، چھوٹی سی چیز پہ وہ نکال دیتے ہیں. تو ہمارے ملک میں جو کہ نیب میں اربوں روپے کے کیسز ان کے، اور اب نہیں 30 سال سے ان کے اوپر کیسز ہیں. پہلے جو کیسز تھے وہ جنرل مشرف نے ان کو NRO دی، وہ سارے کیسز معاف کروائے. پھر یہ 10 سال میں مزید اور کیسز چڑھ گئے اربوں روپے کے. ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن عمران خان ان کو پسند نہیں ہے. مجھے جو اگلی چیز سمجھ نہیں آ رہی، اور میں یہ اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ان کو بھی پتا ہے، کیونکہ یہ یاد رکھنا میرے پاکستانیوں کہ جب ان کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ ساری بیک گراؤنڈ پتا ہوتا ہے ہر کا. میرا ان کو سب پتا ہے، ان سارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ان کی سب بیک گراؤنڈ پتا ہے. ان کو ان کی ایک ایک چیز پتا ہے کہ ان کے کتنے پیسے ملک کے کس اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے بیرون ملک. ان کو سب پتا ہے کہ ان کی پراپرٹیز بینامی جو انہوں نے باہر لی ہوئی ہیں بڑی بڑی اربوں اربوں روپے کی، ہر ڈیٹیل ان کے پاس ہے. ایک ہمارا ینگ پولیٹیشین ہے، ایک کتاب ہے رون سوسکن کی دا وے آف دا ورلڈ. اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی جو تھی وہ ٹیپ کر رہی ہے، اس کی والدہ اس کو ٹیلی فون کر کے بینک اکاؤنٹس بتا رہے ہیں، یعنی ادھر تک ان کو پتا ہے. تو ہمارے یہ جو اب یہ 3 لوگ ان کو جو پسند آ گئے ہیں، ان کی کیا خاصیت ان کو پسند آئی ہے؟ یہ کہ ان جنرل مشرف کے سالوں کے اندر 11 ڈرون اٹیک تھے. ان دونوں کے یہ بلکہ سارے یہ تینوں اکٹھے اقتدار میں تھے. ان کے 10 سال میں اس ملک میں 400 ڈرون اٹیکس ہوئے. ایک دفعہ ان کے منہ سے نہیں نکلا کہ مذمت کرتے ہیں ہم. حامد کرزئی مجھے یاد ہے افغانستان میں جب ان کے ڈرون اٹیک یا وہاں بمباری سے افغانستان کے بے قصور لوگ مرتے تھے، وہ مذمت کرتا تھا. جدھر افغانستان میں فورن فوجیں تھی، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں 400 ڈرون اٹیکس میں ایک دفعہ کسی نے مذمت نہیں کی. اس لیے ان کو یہ سوٹ کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی ایک وکی لیکس کیا تھی کہ ایک جس طرح پینما پیپرز کا انکشاف ہوا تھا، یہ ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا، لیک ہو گئے تھے سیکرٹ پیپرز یا ڈاکیومنٹس. تو پینما جو وکی لیکس میں وہ انکشاف ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر امریکی ایمبیسڈر تھی این پیٹرسن، اس کو مولانا فضل الرحمان اس کو فضل الرحمان کہتا ہے کہ مجھے موقع دے دے، میں بھی وہی خدمت کروں گا جو باقی آپ کی خدمت کرتے ہیں. یہ وکی لیکس میں تھا. نواز شریف کا برکا دت کی کتاب میں ہے کہ وہ نیپال کے اندر نریندر مودی سے چھپ کے مل رہا تھا اپنی فوج سے بچنے کے لیے. ڈان لیکس میں کیا تھا؟ ہندوستان کو میسجنگ ہو رہی تھی کہ جناب میں فوج کے ساتھ، اگر فوج یہ کریے تو فوج کریے، میں نہیں کر رہا. یہ سوچیں کہ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے آرمی چیف کو، جنرل باجوہ کو کوئی باہر کی قوت کہے کہ جی یہ دہشت گرد ہے، اور میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں اور وہ میری تعریف کرے اور اس کو برا بھلا کہے. جنرل راحیل شریف کو نریندر مودی دہشت گرد کہہ رہا تھا، دہشت گرد کا چیف، اور نواز شریف سے دوستی تھی اور شادیوں پہ انویٹیشن تھی. یہ ان لوگوں کو یہ چاہتے ہیں. آصف زرداری کا باب وڈورڈ کی کتاب کے اندر ہے کہ ان کے CIA چیف جب ان سے کہتا ہے، وہ کولیٹرل ڈیمیج کی بات کی. کولیٹرل ڈیمیج کا مطلب کہ جب بم گرتا ہے تو بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں. تو اس کو کہتا ہے کہ فکر نہ کریں اگر ڈرون اٹیک میں بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں، مجھے نہیں فرق پڑتا. یہ پاکستان کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے دوسروں کو جس کو تھوڑا سا، اور کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ وہ حیرت آتی ہے کہ یہ کیسے ملک کا صدر بات کر رہا ہے. اس طرح کے لوگ ان کو پسند ہے. اور شہباز شریف اس کی سٹیٹمنٹ کہ جی عمران خان نے بڑی غلطی کی ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کے، یعنی یہ جو ان کے دور میں ایبسلوٹلی ناٹ کیا تھا، میں نے صرف یہ بات کہی کہ ہم امن میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کسی کانفلکٹ میں آپ کے ساتھ، لیکن جو بھی آپ امن افغانستان میں کہیں چاہتے ہیں ہم ساتھ ہیں آپ کے.
میری پالیسی آپ میں بتاؤں کہ کیونکہ ہم انڈیپینڈنٹ، یعنی ہم ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی چاہتے ہیں، ہماری کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ ہم ثالث کا کردار پلے کر سکتے ہیں. وہ صرف تب ہوتی ہے جب آپ لوگ سمجھیں کہ آزاد ہے آپ کی فورن پالیسی. جب لوگ پہلے سے ہی سمجھتے ہیں کہ جی جدھر سے حکم آئے گا آپ نے وہی کرنا ہے، آپ کو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں بمباری کر رہا ہے آپ کا دوست اور آپ کے لوگ مرے اور آپ اس کو نہیں کچھ کہہ سکتے، کس نے آپ کی کیا کریڈیبلٹی ہو رہی ہے اور دنیا نے کیا عزت کرنی ہے آپ نے؟ جب ہم یہ وار آن ٹیرر میں حصہ لے رہے تھے، بیرون ملک پاکستانیوں سے میرا تعلق بہت ہے. کبھی ان سے پوچھے کہ ان کو کس ذلت کا سامنا کرنا پڑا. ایئرپورٹس کے اوپر ان سے کیا ہوتا تھا، پکڑ پکڑ کے ان کو ڈیٹین کر دیتے تھے، عام بے قصور لوگوں کو پکڑ کے پاکستانی کو جیل میں ڈال دیتے تھے باہر کی ملکوں، جبکہ یہاں ہم ان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، باہر پاکستانی دشمن بنے ہوئے ہیں. کبھی کسی سے پوچھے کہ ان بیچاروں سے کیا، کتنے پاکستانیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، کسی نے کوئی بات کی، کسی نے ان کے لیے سٹینڈ لیا؟ تو میں جب یہ فوراً، میں کسی کے اگینسٹ نہیں بات کرتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ میرے 22 کروڑ لوگ ہیں، میں ان کے لیے فورن پالیسی بناؤں گا. تو یہ جو شہباز شریف کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ، میں نے نہیں کہنا تھا، کیونکہ آپ کا تو پاور میں آنے میں مقصد ہی کچھ اور ہے. آپ نے کب پاکستانیوں کے لیے سٹینڈ لیا؟ بتائیں کتنی دفعہ یہ جب بمباری ہو رہی تھی آپ کے منہ سے آواز نکلی، اور آپ کے بھائی صاحب کبھی بات کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے سارے جو اربوں روپے سب پتہ ہے ان کو کدھر پڑے ہوئے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہا کہ جی یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جاتی تو آپ ہمارے ساتھ آ جاتے. تو آج نیشنل سیکورٹی پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر جب رکھی گئی، کیوں نہیں آپ نے آ کے دیکھی؟ ہم نے یہ ڈاکیومنٹ، پہلے لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں، یہ مذاق اڑایا گیا، جی جعلی ہے. پہلے میں نے کیبنٹ میں رکھی، ساری کیبنٹ کو بتایا گیا، منٹس کیبنٹس کے بنے کیونکہ سب سے ٹاپ فورم پاکستان کا وہ ہے. اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کی، میں نے سارے اپنے سروس چیف سب کے سامنے رکھی وہ ڈاکیومنٹ. اس کے بعد یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر لے کے گیا اور سینئر جرنلسٹ کو ہم نے بتایا، صرف یہ کہنے کے لیے